میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ ایک نام کا مسلمان ہوں۔ جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اسی وقت میرے بارے میں یہ خیال و گمان کیا جا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، سائنسدان بنوں گا اور بہت بڑا آفیسر بنوں گا، اور ابھی سے بڑے بڑے عہدوں کا لیبل لگا دیا گیا۔ کاش ان میں سے کوئی تو کہتا کہ یہ اچھا مسلمان بنے گا، اچھا انسان بنے گا، جو لوگوں کے ہر مذہب سے پیار کرے گا، کسی سے نفرت نہیں کرے گا، انسانوں کو انسانوں سے جوڑے گا، توڑے گا نہیں، غریب کی مدد کرے گا، سچ بولے گا، جھوٹ سے نفرت کرے گا۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے ماما پاپا سکھایا گیا، بولنا سکھایا گیا۔ کاش مجھے اللہ کا نام اور جس نے اللہ کی پہچان کروائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سکھایا ہوتا، بولنا سکھایا ہوتا۔ جب میں کچھ اور بڑا ہوا تو مجھے ABC اور انگلش لینگویج کے بارے میں بتایا جانے لگا۔ کاش مجھے قرآن کی تعلیم دی ہوتی ترجمہ کے ساتھ، تاکہ میں پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کو ترجمہ سے پڑھتا تو مجھے پتہ چلتا اللہ کا فرمان جو آسمانوں سے بھی آگے عرش سے اترا ہماری رہنمائی کے لیے۔ اس قرآن میں وہ کچھ بتا دیا جو زمین میں رہ کر عرش کا سفر کیا جا سکتا ہے اگر محبت اور دل کی آنکھ سے پڑھا جائے۔ جب میں کچھ اور بڑا ہوا تو مجھے اکیڈمی اور سکول بھیج دیا گیا۔ کاش مجھے پہلے درس بھیجا ہوتا۔ قرآن کی تعلیم لینے کے بعد دنیا کی تعلیم کا سکھایا جاتا۔ مجھے بتایا گیا کہ میٹرک میں ٹاپ کرنا ہے، پوزیشن لینی ہے، تیرا نام اور مقام بنے گا۔ کاش مجھے کوئی یہ بھی کہتا جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جو سب سے بڑی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی ہے۔ ہمیں وہ سب کچھ بھلا کر دنیا کے ٹاپ اور پوزیشن لینے کے چکروں میں ڈال دیا۔ آج میں نے دنیا کی تعلیم کا ٹاپ کر لیا، بہت بڑے گریڈ کا آفیسر بن گیا، مگر میرا دل اب اطمینان میں نہیں، میرا دل سکون میں نہیں۔ 3 سے 4 لاکھ تک لے رہا ہوں، جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، برکت نہیں۔ آج میرے بھی بچہ ہوا، کیا میں بھی وہی کروں جو میرے بڑے کرتے آ رہے ہیں؟ میری طرح وہ بھی بڑا آفیسر بنے گا، آگے پیچھے ملازم ہو، پروٹوکول ہو، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں گا، انہیں قرآن کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم دوں گا، آخرت کی تعلیم دوں گا کہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کے جال میں تو نہیں الجھتے جا رہے جہاں سے نکلنا پھر مشکل ہو جائے؟ انٹرنیٹ کی دنیا۔ جیسے میں اس جال اور دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں، انٹرنیٹ کے جال میں۔ بیماریوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، ہر سہولت ہے، مگر
مگر کچھ کھا نہیں سکتا، یہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، فلاں پھل کھاؤ گے جوڑ ہل جائیں گے، زیادہ میٹھا کھایا شوگر کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ بس یہی کچھ ہے۔ کاش مجھے سادہ زندگی جینے کے لیے کہا ہوتا، کاش مجھے صحابہ کی تعلیم دی ہوتی، کاش مجھے حلال حرام کی تمیز بتائی ہوتی، کاش مجھے کسی حق مارنے سے بچایا ہوتا، کاش سود اور جھوٹ سے نفرت دلوائی ہوتی، کاش میں ایک سادہ اور حلال روزی کمانے والا انسان ہوتا، کاش میں حلال روزی کمانے والوں کی طرح زندگی بسر کرتا تو میری زندگی آسان ہوتی۔ ایک وقت کی روٹی اور رات کو دودھ، اور مسجد میں عبادت کر رہا ہوتا، اور گلی کے کونے میں کھڑے بچوں کو دین کی تعلیم اور مسجد میں لے جاتا۔ اب میں سوچتا ہوں میں بڑا تو بن گیا، مگر میں اپنی ماں کو ٹائم نہ دے سکا، جس ماں نے مجھے بچپن میں پالا اور بڑا کیا، اور میں اس کی خدمت نہ کر سکا، اور وہ چلی گئی دنیا سے۔ میرا باپ بڑھاپے میں تھا تو فرصت نہ کر سکا، تو ٹائم نہ نکال سکا، بس ملازم ہی کہ ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے بڑا بنانے کے خواب دیکھ دیکھ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ زندگی کی بہاریں نہ لوٹ سکے، اور نہ میں ان انمول موتیوں کی قدر کر سکا، اور نہ میں اپنی بہنوں کی رخصتی میں آیا باہر پڑھنے کے چکر میں رہا، بہنوں کا پیار نہ مل سکا۔ آج وہ اپنے گھر کی ہیں، اپنے بچوں میں مشغول، وہ فرصت میں ہے۔ اب میں ہوں، میرا کمرہ ہے اور میں اکیلا ہوں، بس یہی زندگی کی کہانی ہے۔ ہاں شکر ادا کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہ سوچتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے۔ اس عمر میں بڑھاپے میں بھی میں اپنی زندگی بدلوں گا، اور اب خدا کو راضی کروں گا، محمد کا امتی بن کے زندگی گزاروں گا، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کروں گا۔